آج 19 اکتوبر 2024 کو پاکستان کے ممتاز قانون دان، سابق وفاقی وزیر، سابق سینیٹر اور ممتاز کتابوں کے مصنف جناب اسم ظفر صاحب کی پہلی برسی ہے۔ میں آج اس موقع پہ چند یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں جو اسم ظفر صاحب کے ساتھ میری ایسوسی ایشن کو تقریباً 30 سال سے زائد کے عرصہ پر محیط تھی۔ اسم ظفر صاحب ایک بہت بڑے اسٹیچر کے آدمی تھے۔ پاکستان کے ایک زمانے میں وہ نمبر 1 قانون دان تھے، پھر وفاقی وزیر کے عہدے تک بھی پہنچے، اور صدر ایوب خان کی کابینہ میں جب وفاقی وزیر تھے تو سب سے کم عمر وزیر ہونے کا اعزاز انہیں حاصل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور اسم ظفر صاحب یہ دونوں نوجوان وزراء میں شمار ہوتے تھے۔ اس دوران انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کا کیس پیش کیا، کچھ عرصہ وزیر خارجہ بھی رہے، لیکن زیادہ عرصہ وہ وزیر قانون و پارلیمانی امور رہے ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں۔ اتنی بلند و بالا شخصیت ہونے کے باوجود اور اتنے معروف پبلک فگر ہونے کے باوجود وہ ایک انسان کی حیثیت سے جس قدر ہیلپ فل تھے، جس قدر درد رکھنے والی شخصیت تھے، جس طرح سے عام لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بہت ریمارکیبل تھا۔ اسم ظفر صاحب کے ساتھ میرا واسطہ سب سے پہلے 1973 میں ہوا تھا۔ اس سے پہلے میں ان کو جانتا تھا ایسے ہی جیسے عام لوگ ایک معروف فگر کو جانتے ہیں۔ وہ وفاقی وزیر رہ چکے تھے ایوب خان کی کیبنٹ میں، تو اس زمانے میں ان کے بیانات، ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی تصویریں شائع ہوتی تھیں، اور ایک قسم کا میں ان کا مداح تھا، ان کا فین تھا ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن ان سے پہلا انٹریکشن پرسنلی 1973 کے قریب ہوا۔ میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کا، لاہور کے انجینئرنگ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کا پریزیڈنٹ کا ٹرم ختم کر کے ابھی گریجویٹ کیا ہی تھا، اور اس وقت چونکہ میرے بعد جو الیکٹ ہونے والی تھی اسٹوڈنٹس یونین، میں نے اس کے لیے بہت کیمپین چلائی تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ اگر میرے ہم خیال لوگ اگلی اسٹوڈنٹس یونین میں جیتتے ہیں تو یہ حقیقتاً میری ویلیڈیشن ہوگی، اس اسٹوڈنٹس یونین کی ویلیڈیشن ہوگی جس کا میں پریزیڈنٹ تھا۔ تو کرنا خدا کا یہ ہوا کہ وہ جو دوسری اسٹوڈنٹس یونین تھی وہ الیکٹ ہو گئی، لیکن اسٹوڈنٹس یونین کا چونکہ جنرلی پاسچر کوئی حکومت کے بارے میں بہت زیادہ فیوریبل نہیں تھا۔ اس زمانے میں اسٹوڈنٹس یونینز کافی پولیٹیکل ہوتی تھی، اور ان کا ایک پولیٹیکل پاسچر بھی ہوتا تھا۔ تو ہم نے جب اگلی اسٹوڈنٹس یونین کو حلف وفاداری کے لیے کسی مہمان کی تلاش شروع کی، تو معلوم ہوا کہ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ تو آ ہی نہیں رہے تھے، لیکن جو دوسرے لوگ بھی تھے وہ اس بات سے خوفزدہ ہو کے کہ یہ اسٹوڈنٹس یونین کوئی حکومت کے ساتھ زیادہ فیوریبل نہیں ہے، تو وہ بھی مہمان خصوصی بن کے اسٹوڈنٹس یونین کے حلف برداری کی تقریب میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حتیٰ کہ حلف برداری کی تاریخ قریب آ گئی اور مہمان خصوصی کوئی نہیں تھا، تو رات کو، اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوتے تھے، رات گئے ہم نے کہیں سے اسم ظفر صاحب کا نمبر تلاش کیا اور انہیں فون کیا، اور بہت ڈرتے ڈرتے ان کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا۔ انہوں نے ہماری بات تسلی سے سن لی، اور سننے کے بعد فوری طور پہ ایگریمنٹ کر لیا کہ وہ آئیں گے، اور وہ حلف برداری کی تقریب میں جو نئے الیکٹڈ آفس بیئررز ہوں گے ان کو حلف دیں گے۔ ہمارے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی کہ یہ کیسے اچانک ظفر صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ لیکن جب ظفر صاحب اگلے دن آئے اور انہوں نے بہت اچھی تقریر کی، حلف بھی دیا، تو اس کے بعد انہوں نے ان سے ہم نے پوچھا کہ ہم تو بہت خوفزدہ تھے کہ شاید ہماری بات اب سنیں گے ہی نہیں، اور سنیں گے تو شاید قبول نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز میں اتنا خوف تھا کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو کہیں یہ ٹیلی فون سنتے ہوئے بے ہوش نہ ہو جائے، تو میں نے اس لیے فوری طور پہ یہ مناسب سمجھا کہ آپ کی بات کو قبول کر لیا جائے تاکہ آپ کو کوئی تسلی ہو جائے۔ تو میرا ان کے ساتھ پہلا انٹریکشن تھا۔ پھر ان کے ساتھ کافی عرصہ ملاقاتیں رہیں۔ میں سعودی عربیہ چلا گیا، وہ وہاں سعودی عربیہ میں بھی تشریف لائے، وہاں پہ بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کے بعد 1995 کے اندر میں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانیز کے، ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، انسٹیٹیوٹ آف اوورسیز پاکستانیز، اور اس کے تحت ہم نے پاکستان میں دنیا بھر کے اوورسیز پاکستانیوں کے کوئی 200 کے قریب نمائندہ لوگوں کا ایک کنونشن بلایا۔ میریٹ ہوٹل
اسلام آباد. وہاں پہ ہماری بکنگ کئی مہینے پہلے ہو گئی, تمام انتظامات مکمل ہو گئے, اور اس کنونشن کے اندر جو مہمان خصوصی تھے وہ صدر مملکت تھے اس زمانے کے, صدر فاروق لغاری. لیکن اس کنونشن سے تقریباً 10 دن پہلے ہمیں میریٹ ہوٹل والوں نے, ابھی میں ملک سے باہر ہی تھا, انہوں نے پیغام بھیجا کہ صاحب یہ ہوٹل آپ چونکہ حکومت کی کسی تقریب کے لیے ریکوزیشن کر لیا گیا ہے تو آپ کی تقریب کے لیے اویلیبل نہیں ہے. یہ سنتے ہی ہمارے تو آسان خطا ہو گئے, کیونکہ اتنی بڑی تقریب تھی, دنیا بھر سے لوگ آ رہے تھے, اور اب کہیں اور اسلام آباد میں اس زمانے میں کوئی دوسرا بڑا اس پائے کا ہوٹل بھی نہیں ہوتا تھا. اب ایسے موقع پہ ہم نے اپنا جو دکھ درد تھا وہ ایس ایم ظفر صاحب کو بیان کیا. تو ایس ایم ظفر صاحب نے اسی وقت میریٹ ہوٹل کی مینجمنٹ سے فون پہ بات کی, اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بکنگ کینسل نہیں کر سکتے, اگر آپ کریں گے تو میں آپ کو لیگل نوٹس بھجواؤں گا اور عدالت میں لے کے جاؤں گا. تو ظفر صاحب کے اس سیریس نوٹس کے بعد ہماری بکنگ ریسٹور ہو گئی, خطرے سے باہر نکل آئی, اور ہم کامیابی کے ساتھ ہم نے اپنا فرسٹ اوورسیز پاکستانیز کنونشن میریٹ ہوٹل میں اس کو منعقد کر لیا. تو یہ ظفر صاحب کا بڑا پن تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹے سے معاملے میں خود توجہ لے کے ہماری مشکل کو حل کر دیا. اور تیسرا معاملہ کہ جب ہم نے پاکستان میں پلڈیٹ بنایا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, تو وہ ہمارے بورڈ آف ایڈوائزرز کے چیئرمین, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. اسی پلڈیٹ نے پھر ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ مسلسل چلتا رہا. وہ 2005 میں شروع ہوا, اس کا نام تھا یوتھ پارلیمنٹ پاکستان. تو اب اس پارلیمنٹ کو 18 سال ہو گئے ہیں, 19ویں یوتھ پارلیمنٹ تقریباً نئی انیکٹ ہونے کے لیے تیار ہے. اس یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں سب سے زیادہ دلچسپی اسم ظفر صاحب لیتے تھے. ان کے ساتھ ہمارے وزیر احمد جوگزئی جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے, وہ بھی ہوتے تھے. لیکن اسم ظفر صاحب اتنا ٹائم دیتے تھے, اتنی شفقت فرماتے تھے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایک بڑی ٹریجڈی نے سٹرائک کیا یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کو, یہ واقعہ ہے کوئی تقریباً جولائی 2010 کا, جب یوتھ پارلیمنٹ کا اجلاس اسلام آباد میں ہونے والا تھا, تو اس کے لیے 6 نوجوان خواتین و حضرات کراچی سے ایئر بلو کی فلائٹ میں اسلام آباد آ رہے تھے. انتہائی ٹریجڈی کی بات یہ تھی کہ وہ ایئر بلو کی فلائٹ ایک حادثے کا شکار ہو گئی, پلین کریش ہو گیا. یہ بڑا معروف واقعہ ہے, اور اس میں تمام اس کے مسافر شہید ہو گئے. اس میں 6 یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی تھے. تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈی تھی کہ ہمارے لیے اس کو کوپ وتھ کرنا بڑا ہی مشکل تھا. ایک انتہائی ٹریجک لمحہ تھا. اور اس موقع پہ اسم ظفر صاحب جو اس وقت سینیٹر تھے, ان کے ہم پارلیمنٹری لاج میں چلے گئے. انہوں نے ہماری ڈھارس بندھائی, اور اس پورے عرصے میں جب اس ہم ٹریجڈی سے نمٹ رہے تھے, مثلا یہ کہ ان شہداء کی میتوں کو ہم روانہ کر رہے تھے فیملیز کے لیے, فیملیز جو کراچی سے آئی تھیں ان کو ریسیو کر رہے تھے, ان کو تسلی دے رہے تھے, ان کو حادثے کے مقام تک لے کے جا رہے تھے, وہ جن ڈاکٹروں نے ان کی اٹاپسی وغیرہ کی تھی ان سے ملوا رہے تھے. تو اس سارے کام میں اسم ظفر صاحب ہر قدم پہ موجود تھے اور ہماری ڈھارس میں دھا رہے تھے. اور ہمارے علاوہ ان فیملیز کو جن کے بچے اس میں شہید ہوئے تھے ان کو ڈھارس بندھا رہے تھے. سارے پورے عرصے میں انہوں نے ہمیں پوری طرح سے سپورٹ کیا, اور حکومت سے بھی جو سپورٹ مل سکتی تھی انہوں نے لے کر دی. یہ 3 واقعات مجھے یاد ہیں, لیکن اس کے علاوہ قدم قدم پہ مجھے ان کی بہت سی یادیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. انہوں نے اپنی وفات سے چند ہفتے پہلے ہی اپنی جو تازہ ترین کتاب تھی وہ انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ مجھے عطا فرمائی تھی. اس کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. وہ 10 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے. ری انٹرپریٹیشن آف ہسٹری آف پاکستان, یہ ان کی کتاب تھی جو انہوں نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ مجھے دی تھی. ان کی تمام کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ تک ان کی ایک اور دلچسپ کتاب ہے. جن کو پارلیمنٹ سے دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. اسم ظفر صاحب کی ایک اور بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ لڑائی کرنے والے لوگوں کے درمیان یا ایک دوسرے کے مخالف گروپوں کے درمیان صلح کروا دیتے تھے, ان کو ساتھ بٹھا کے ریکانسیلیشن کروا دیتے تھے. انہوں نے 17th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جب وقت آیا تو حکومت اور اپوزیشن میں جو ریکانسیلیشن کا پروسیس تھا انہوں نے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن انہی کی تھی. وہ کبھی میں نے ان کو اونچی آواز میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا, ہمیشہ ایک دھیمے انداز میں باوقار انداز میں گفتگو کرتے تھے.
اور جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے ان سے سیکھنے کی بہت سے پہلو ہوتے تھے۔ ان کے بیٹے علی ظفر صاحب سینیٹر بھی ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں۔ وہ بھی اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ قانون دانی کے علاوہ سیاست کا علم بھی تھامے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جس طرح اعظم ظفر صاحب کیا کرتے تھے۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔